اور فرما دیا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین. کتاب ایک ہدایت کا راستہ کتاب سے نکلتا ہے، اور کتاب ہدی للناس ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری امتوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. پندرہواں سپارہ سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 23 کا حصہ ہے. پروردگار عالم نے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پروردگار عالم کا اعلان ہوا چاہتا ہے اللہ قیامت والے دن کو قائم کر کے امتوں کو پیغام یہ سنائے گا کہ ساری محفل کا روئے رہو، اس قیامت کو قائم کرنے کا مقصد و محور صرف ساری مخلوق کو بتانا یہ ہے کہ جس نے عہد کی صدائیں مکے اور مدینے میں لگائیں اور پوری کائنات کو آج تک جو لا الہ لا الہ لا الہ کا کلمہ ملا ہے، یہ محمد رسول اللہ کی شان ہے. بولے سبحان اللہ. کہ حضور شافی محشر رحمت للعالمین وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے آ کر لا الہ کے کلمے کو بچا لیا. اس لا الہ کی بنیادیں خدائے وحدہ لا شریک کی صفت و ثنا اور توحید کا معیار اگر سمجھ آیا تو وہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے آیا ہے. سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم نے فرمایا قل لا اسألكم، یا اللہ تو نے سوال تو کرنے ہیں، قیامت والے دن حساب کا دن ہوگا، نامہ اعمال کی کتابیں ہاتھوں میں تھامے ہم سے ضروریات دین پوچھے گا، زندگی کا مقصد و محور پوچھے گا. تو قرآن میں بھی کچھ بتا دے کہ تیری رضا کیا ہے اور تو کیا چاہتا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا قل لا اسألكم، تم سب سے سوال کیا جائے. کس کے بارے میں؟ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے نبی کی عزت کو جس نے بڑھایا، اس عزت میں معاون مددگار رہے، روز اول سے لے کے
سرکار مدینہ کا دنیا سے جب پردہ ہوا اس وقت تک جو آپ کے خون کے تعلق دار ہیں ان کی محبت نہیں مانگی، قرآن نے مودت مانگی ہے۔ یا اللہ قیامت والے دن تو حضور کے خاندان کی مودت پوچھے گا۔ نماز ہے نماز کا سوال کر، روزہ ہے روزے کا کر، حج ہے حج کا سوال کر، کلمہ ہے کلمے کا سوال کر۔ قل لا اسألکم، سب سے سوال کروں گا۔ اے نبی ان سے کہہ دے قیامت والے دن میں سوال کروں گا، علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تیرے قرابت داروں کی مودت کا۔ یا اللہ تو نمازوں کا سرٹیفکیٹ دے کے پاس کر دینا، تو حج کا سرٹیفکیٹ دے کے پاس کر دینا، تو زکوٰۃ کا سرٹیفکیٹ دے کے پاس کر دینا، تو کلمے کا سرٹیفکیٹ دے کے پاس کر دینا۔ بخشنا تو تیری شان ہے، نبی سے کیا پوچھے گا؟ تو رب نے فرمایا میں نے قرآن میں لکھا ہے کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، کیا ظلم؟ گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ، غیبت، چغلی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے حد گناہ گار ہو جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو پھر چلا جا۔ کدھر چلے جائیں یا رب؟ کدھر فرما رہے ہیں آپ؟ کدھر جائیں؟ مکے جائیں، عمرہ کریں، منا جائیں، مزدلفہ جائیں، العتیم جائیں، کدھر جائیں؟ جاؤ کا، چلا جا۔ اور یہ جا اس مقام کی طرف اشارہ ہے کہ جس مقام کو رب کائنات نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے۔ بولے سبحان اللہ، اونچا بولے ذرا سبحان اللہ۔ اسے ریاض الجنہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ جنت کا ٹکڑا کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہاں میرے آقا کا روزہ مبارک ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے وہ، اور اس طرف کا اشارہ ہمیں کعبہ بھی دیتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، جو لوگ خانہ کعبہ شریف میں کچھ سال رہ کے آئے یا کچھ ساتھ ایسی دیکھی کہ وہاں باران رحمت برسی ہو، انہوں نے ایک کرشمہ دیکھا ہوگا۔ کرشمہ یہ ہے کہ کعبے کی چھت پر ایک رخ بنا ہے، جس رخ سے پانی چھت کا نیچے آتا ہے۔ وہ جو پانی کا، جس کو ہم اپنی زبان میں پرنالہ کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، خانہ کعبہ کی چھت پر ایک ہی ہے، اور اسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ وہ جو میزاب رحمت ہے، جب ابر رحمت پڑتی ہے اور بارش گرتی ہے، پانی اکٹھا ہوتا ہے، وہ میزاب رحمت اشارہ کر کے گنبد خضرا کی طرف بتا رہا ہوتا ہے کہ رحمت لینی ہے تو کمڑی والے کے دروازے پہ چلا جا۔